اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز اول میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ پروردگار، یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے ہے اور دنیا میں تمہارے ایک زمانے بعد پیدا ہوں گے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں، جس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ نے تو اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، لہٰذا اب آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کی ہوئی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بی بی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی کیا ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں تو پریشان ہو گئی اور دوسریوں کو بھی دکھایا تو سب آپس میں کہنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گئے، دروازے تو بند ہیں، خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بھی کھڑا دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا اور وہ ہوں جسے کسی بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ مرحبا ہو، مرحبا، آپ ملک الموت ہیں۔ اس وقت اس نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہفتے کے دن ہوا اور وہ اس دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں اپنے پروں کو ملائے ہوئے ان پر سایہ فکن تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی حال میں انتقال فرمایا۔ توریت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے باپ دادا کے شہر سہون میں دفن ہیں۔